السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کسی طریقے سے کسی پلاننگ سے کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن پھر وہ کام کسی وجہ سے نامکمل ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، اور یا پھر وہ ہمارے حق میں برا ہو جاتا ہے، وہ کام میں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں اگر میں ویسا کرتا تو شاید اچھا ہو جاتا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ تو یہ اگر مگر کی جو بات ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہمارے رشتہ دار میں انتقال کر گیا، لوگوں نے پوچھا کہ اس کو کون سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا تھا، کہا گیا کہ فلانے ہاسپٹل میں، تو کوئی کہتا ہے کہ اگر اس کو فلانے ہاسپٹل میں لے کر جایا جاتا تو بچ جاتا۔ تو اس قسم کی جو گفتگو ہے کسی کام کے، کسی عمل کے وجود میں آ جانے کے بعد، اگر ایسا کرتے تو ویسا ہوتا، تو یہ اس قسم کی جو گفتگو ہے اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ کیا حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے اس قسم کے جملوں کی بھی کوئی ہمیں حقیقت پتہ چلتی ہے، حکم پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز فکر اس سلسلے میں کیا تھا؟ محترم ناظرین، حدیث شریف میں صاف الفاظ ہیں، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ ترجمہ حدیث نبوی کا کہ اگر دنیاوی زندگی میں کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو اگر یوں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر یوں کرتا تو ویسا ہوتا۔ یہ اگر مگر مت کہو، بلکہ کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مرضی یہی تھی۔ کیوں نہ کہو کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ لفظ اگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دو باتیں اس حدیث شریف کے اندر بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ جو کام ہو گیا، چاہے جو بھی آپ نے پلاننگ کی تھی، وہ اگر صحیح ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، اگر غلط ہوا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی مرضی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت اور مصلحت ہوگی جو ہمارے عقل میں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور دوسری بات اس حدیث شریف کے اندر یہ کہی گئی کہ اگر کا لفظ یعنی لو اور اگر مگر اگر کیا گیا تو اس سے شیطان کے عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب شیطان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ وسوسے ڈالے گا، وہ کہے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا، جو کام ہو گیا وہ اللہ کا فیصلہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا تو اس کے اوپر جو وسوسے پیدا ہوں گے تو یہ ایمان کو مشکوک کر دیں گے اور ایمان کو خراب کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، شیطان کے عمل کا دروازہ کھلنے کا ایک مطلب تو یہ ہوا، اور دوسری بات یہ بھی اس کے اندر ہوگی کہ انسان جب اگر مگر ہی کرتا رہ جائے گا اور اپنے پہنچے ہوئے نقصان ہی کو سب کچھ سمجھنے لگ جائے گا اور وہی سوچ میں لگا رہے گا تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اگر مگر میں نہ لگیں بلکہ اس چیز کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس حدیث شریف کے ذریعے سے دو باتیں ہیں تو یہ پتہ چل گئی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی حدیث شریف سے اور صحابہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ بندہ چاہے اس کی طبیعت نہ چاہے اس فیصلے پر راضی رہے، جیسا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا تھا ان اللہ اذا قضى قضاء احب ان نرضى به، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے کام کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے ہیں تو یہ کام کس طرح انجام پانا ہے تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس کام پر اور اس فیصلے پر راضی رہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایک سوچے تھے، ہم ایک سمجھے تھے، ہم ایک پلاننگ کرے تھے، لیکن وہ کام ہماری مرضی اور پسند کے خلاف ہو گیا تو پھر ہمیں اس پر راضی رہنا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی مرضی ہے۔ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم جو سوچ سمجھ کر چلے ہیں اگر اس کے خلاف ہوا اور وہ غلط ہوا تو پھر وہی اللہ کا فیصلہ تھا، اس پر چوں چرا نہیں کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ویسا کرتا، اگر ایسا کرتا تو ویسا نہیں ہوتا۔ یہ قسم کی باتیں، اس قسم کی باتیں فضول باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ایک بات یہاں پر ایک ہوتی ہے اور ایک ہمارے عام طور پر ہم اس بات کو ہمارے سامنے وہ بات پیش آتی ہے، ہم کہتے ہیں ایک کوئنسیڈنس تھا، ایک اتفاق تھا، ایسا ہو گیا۔ تو کیا کوئی دنیا میں جو کچھ کام ہوتے ہیں کیا اس میں کوئی اتفاق بھی ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں ایک کام کے میرے پاس ذہن میں ایک بات تھی، یہ کام ہو جاتا تو اچھا تھا، میں گھر سے نکلا، ایک آدمی ملا اور وہ کام بن گیا، تو میں کہتے ہیں کسی کے سامنے ارے بھائی میں فلاں میں نکلا تھا ایک کام سے، اتفاقاً صاحب سے ملاقات ہوئی اور میرا کام بن گیا۔ تو ایک کوئنسیڈنس تھا کہ ہماری ملاقات ہو گئی اور وہ کام بن گیا۔ اب کیا کوئی اتفاق بھی ہوتا ہے دنیا میں؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ اتفاق اور کوئی انسیڈنس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کہ مشیت
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، مصلحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظم و ضبط اور تقدیر کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اب چونکہ بظاہر اسباب اور بظاہر حالات ایسے نہیں نظر آتے ہمیں کہ ہم یہ سمجھ سکیں کام کس طرح ہوا، کہ اتفاق ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں کوئنسیڈنس وہ نظر آتا ہے، لیکن وہ کوئنسیڈنس اور اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، مشیت کے تحت وہ تمام کام ہوتا ہے۔ تو اتفاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اب آخر میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب جو کچھ ہونا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے تھا، تو جو غلط ہوا، تکلیف دہ ہوا، تو اس پر آنسو نہیں بہانا چاہیے، اس پر ہمیں تکلیف نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو تکلیف پہنچی اس پر آنسو بھی نکل سکتے ہیں اور دلی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ انسان پریشان بھی ہو سکتا ہے اور پشیمان بھی ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کی حکمت ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس پر راضی ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس تکلیف دہ فیصلے پر غم کا آنسو آنا اور تکلیف ہونا الگ چیز ہے۔ اس پر تو صبر کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور جو تکلیف پہنچی ہے اس پر انا للہ پڑھنا ہے، کیونکہ اگر انا للہ، اگر یہ کام غلط ہوتا، یعنی اس پر آنسو نکل جانا غلط ہوتا، اور غلط تکلیف دہ فیصلے پر، جیسے مثال کے طور پر کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا تو لامحالہ تکلیف ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور اس میں کچھ حکمت اور مصلحت ہوگی، تو وہ فیصلہ اللہ کا ہے، اس پر تو راضی رہنا ہے، لیکن جو اس پر تکلیف پہنچی ہے اس پہ انا للہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ کام غلط ہوتا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا جاتا۔ بات خلاصہ کے طور پر یہی ہوئی کہ جو کچھ خدا قرآن اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور مشیت سے ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا۔ اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے جملوں سے اور سینٹنسز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔